اٹھیں خدا کے لیے اٹھیں, کچھ کریں. وہ جو پشاور میں وہ جو توہین رسالت جس نے کی گولی مار دی عدالت میں, وہ یہ ہجوم جب فیصلے کرنے لگ جائیں تو آپ میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. خدا کے لیے اللہ کے نام پہ میرا ساروں سے درخواست ہے, اٹھیں, اس نظام بدبودار نظام کو بدلیں اور ان حکمرانوں کو کہیں کہ ہمارے جیسی زندگیاں گزاریں. لیکن یہ اب یہ کیسے ہوگا؟ لوگ اگر اس طرح آنا شروع ہو جائے, موب جسٹس ہونا شروع ہو جائے تو کچھ نہیں ہے. چیف جسٹس, کیونکہ ان کا بھی بیان بڑا امپورٹنٹ ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ویک اپ کال فار دا گورنمنٹ ہے. انہوں نے کہا یہاں پہ افسران کو تحفظ نہیں ہے, اپنا ٹینیور کی پروٹیکشن نہیں ہے, وہ باقی کسی کا کیا پروٹیکشن کریں گے؟ کیونکہ یہ بیوروکریسی ہے جو باقی جو جیسے آئی جی ہو گئے, پولیس افسر ہو گئے, ان کا کام ہی ہے, یہ تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی, تو کم از کم یہ تو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں. سر معذرت کے ساتھ میری مجھے سب سے زیادہ مایوسی کہاں سے؟ جوڈیشری سے. چھوٹ جاتے ہیں لوگ, کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ اور جب غریب کو رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ پھانسی چڑھ چکا ہوتا ہے. 1000 روپے دھنیے والا 1 سال قید, مرغی چور کی ضمانت نہیں ہوتی, ملک چور کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. کیوں 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 ایسا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ چیف جسٹس صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. ارشاد بھٹی تجزیہ کار ہے, آپ اینکر ہیں, ہم گفتگو کرتے ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہم ایموشنز. تو اگر چیف جسٹس صاحب اور ہماری عدالتیں بھی صرف ایموشنز پہ چلیں, سر حل نکالیں. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا منصب دیا ہے, اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے, اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے قیامت والے دن ایک ایک لمحہ عدل کا ہزاروں سال زاہدوں اور عبادت گزاروں سے بھاری. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے بات تو ٹھیک کی تھی مگر اس بات کا حل کیا نکالا ہے؟ نیب غلط ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک نشاندہی کی, مگر کریں گے کرنا کیا؟ آپ نے کچھ کیا؟ ارشاد بھٹی بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ نظام غلط ہے, کرنا کیا؟ بٹھائیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو. سر یہ مجھے یہ جو چند چیزیں سیدھی نہ کی نا اسٹیک ہولڈرز نے مل کر, لگ پتہ جائے گا ان کو. یہ شام آپ کے سامنے نہیں ہے, عراق آپ کے سامنے نہیں ہے, لیبیا آپ کے سامنے نہیں ہے, الجزائر آپ کے سامنے نہیں ہے, سوڈان آپ کے سامنے نہیں ہے. سر یہ نہیں رکتا. یہ آپ انڈیا دیکھ لیجئے گا, آج دبا کے بیٹھے ہوئے, آج لگتا ہے ان کی طاقتیں ہیں. نہیں 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 نہیں, جو وہ کر چکے ہیں اس کے بعد معاشرہ ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب, وزیر اعظم صاحب, اپوزیشن لیڈر صاحب, سارے اسٹیک ہولڈرز, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ, ججز سارے بیٹھیں, دروازہ بند کریں. 24 کروڑ کا ملک ہے یہ, 24 کروڑ کا ملک ہے یہ, چھوٹا نہیں ہے. تنزانیہ, سربیا, کینیا وغیرہ کے چھوٹے سے لوگ, یہ بڑا ملک ہے. اس میں حل نکالنے پڑیں گے, اور اگر حل نہ نکالے تو محل بھی قائم نہیں رہیں گے, بڑے گھر بھی قائم نہیں رہیں گے, اور چھوٹے گھر بھی قائم نہیں رہیں گے. حل کی طرف جائیں. حل کیا ہے؟ انہوں نے ویک اپ کال دی ہے, ویک اپ کال دے کے چپ. حکومت میں نہ قابلیت ہے نہ صلاحیت ہے, مان لیا. حکومت نہیں ہوتی, ٹھیکے پر دے دو, مان لیا. کرپشن کی داستانیں ہیں, مان لیا. وہ فلانا پیسے لے گیا, مان لیا. اب یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, اس کے بعد کا سوچیں. اچھا بڑی صاحب, جس طرح کہتے ہیں نا, خود کہتے ہیں علی کا جو قول ہے کہ جی کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں. تو اس پہ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ عمل پیرا بھی ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب سیاسی بیانات کہ جی وہ استعفیٰ دے دے, یہ استعفیٰ دے دے. ویسے کسی کا استعفیٰ دینا بنتا ہے سارے معاملے پہ؟ کوئی تو مثال قائم کرے. مہذب معاشروں میں, عمران خان خود کہتے بھی تھے, تہذیب یافتہ معاشروں میں, یا عمران خان صاحب کے 22 سالہ سٹرگل کے سامنے جو فریم ورک تھا, جو حکومت تھی, جو ریاست تھی, جو ملک میں, اس میں تو استعفے بنتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ادھر دکھ یہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے؟ جنہوں نے کبھی زندگی میں جو بھی کر لیا ہے آخری لمحے تک ڈٹے رہے ہیں, اور کوئی استعفیٰ نہیں. میں پیناما لیکس آئیں, مجھ پہ کیا, میرے بچوں پر الزام آیا تو میں چھوڑ جاؤں گا. چھوڑ گئے. زرداری صاحب چھوڑ گئے. مولانا صاحب, سب کچھ جعلی ہے, سارا کچھ جعلی ہے, مینڈیٹ جعلی ہے. بیٹا اور 12-14 تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, اسی جعلی پن کے حصہ ہیں. بلوچستان میں تو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, کے پی کے میں تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو اس منافقت, اس جھوٹ کے ساتھ کون کس کو کہے؟ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یار پینٹ شرٹ نہ پہنا کریں, آپ کہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ ٹی وی ٹھیک نہیں ہے, آپ کہیں کہ تو یہ بات کس پہ کر رہے ہو. یعنی یہ جھوٹ اور اس منافقت کے ساتھ کیا ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ جھوٹ جمع جھوٹ, منافقت جمع منافقت, اور نیچے جہالت, اور اس سے بھی 2 نمبری, اس سے بھی بڑی 2 نمبری نیچے.
دارالامانوں میں کبھی سوچا ہے کہ دارالامانوں میں خواتین کی عزتیں لوٹی ہیں؟ کبھی سوچا ہے مسجدوں، حجروں، مندروں، چرچوں اور گھروں میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں؟ کبھی سوچا ہے گلی محلوں میں عزتیں محفوظ نہیں؟ کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ اچھا اب دیکھیں، اب جیسے آپ نے کہا پورا نظام فرسود ہے، اب آپ دیکھیں گورنمنٹ پہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، پھر اپوزیشن کا بھی یہ دیکھ لیں کہ الٹرنیٹیو اپوزیشن ہوتا ہے نا، ان عوامی معاملات پہ اپوزیشن بھی نہیں کرتی. وہ بھی ہے کہ جب کہیں اگر بات آ جاتی ہے، آج حمزہ شہباز کو بھی کرونا ہوا، ڈائگنوز ہو گیا، تو ان کا بھی شہباز شریف کی بھی ٹویٹ آ گئی. نیب جب بلاتی ہے تو سارے کارکن متحرک ہو جاتے ہیں، پتھراؤ بھی ہوتا ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو عوام کے ایشوز پہ یہ لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ جس ماں کے ساتھ یہ، باقی میں سارے چھوڑ دیں، جس ماں کے ساتھ یہ سانحہ گزر گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان ان کے گھر گئے، صرف وزیر اعلیٰ بزدار نے فون کیا، بس وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ان کے گھر گئے. مریم نواز صاحبہ عورت ہیں، ان کے گھر گئی ہیں، 4 ٹویٹ صرف. بلاول بھٹو صاحب روٹی کپڑا مکان دینے کے لیے، اس میں عزت بھی شامل کرنے گئے ان کے گھر. صرف سوشل میڈیا پہ انقلاب سوشل میڈیا سے نہیں چلتے آیا کرتے. چودھری نثار نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ حکومتیں سوشل میڈیا پہ نہیں چلتی، ٹویٹر سے نہیں چلتی. یہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے، ٹویٹر پہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ بلیو می، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس ملک میں 98-95% کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اوپر آمر بیٹھا ہے یا اوپر جمہوریت پسند بیٹھا ہے. ان کو غرض ہے کہ آٹا، بجلی، گیس، روٹی، دالیں، سبزیاں، عزت، لا اینڈ آرڈر، تھانہ، کچہری، بس. یہ ہمارے ایک فسانے کھڑے ہوئے ہیں. لولی لنگڑی جمہوریت بھی آمریت سے اچھی ہے. کیسے اچھی ہے؟ نواز شریف صاحب نے کبھی لولا لنگڑا ڈرائیور رکھا ہے کہ آج میری گاڑی چلا تو لولے لنگڑے ڈرائیور؟ کسی بندے کے ساتھ لولے لنگڑے سیکیورٹی گارڈ ہیں کہ چل یار سیکیورٹی، لولی لنگڑی بندوق سے اپنی حفاظت کی ہے؟ لولی لنگڑا اپنا گھر بنایا ہے؟ 98% کو لولی لنگڑی جمہوریت کیوں؟ یعنی سسٹم ہیز اچھا ٹو ڈیلیور. دوسری بات ماڈل ٹاؤن کرتے ہیں. وہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے بھی اس وقت بڑے تھے ان کے گھر نہیں گیا. سائی وال والے کرتے ہیں یہ، وہ گئے یہ نہیں گئے. یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے. ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس، زرداری صاحب کی بیماری، حمزہ صاحب کا کرونا 24 کروڑ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں ہے امپورٹنٹ؟ یہ نوازے ہوئے لوگ ہیں جو پارٹیوں میں ہے نا. جمہوریت تو ہے نہیں. یہ ڈبہ بند فلم بھی نہیں ہے. ایک تھا مغل اعظم فلم دلیپ کمار صاحب کی، تو وہ مغل اعظم اصل تو نہیں تھی، لیکن آج بھی کہتے ہیں انہوں نے اداکاری ایسی کی، مدھو بالا انہوں نے، اور سزا کے کمال لگتا تھا کہ وہی سین آ رہے تھے. اچھا یہ جمہوریت کی اداکاری کر لیتے یار، میں خوش ہو جاتا کہ یار اداکار بڑے اچھے ہیں جمہوریت کے، مزہ آ گیا ہے، حقیقت کے رنگ بھر دی. وہ ان سے تو اداکاریاں بھی نہیں ہوتی. قدم قدم پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، قدم قدم پر ان کے چہرے سے نقاب نکل جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی جان ان کو وہی اپنے، ان کو اپنے 4 بندے، ان کو اپنے 4 بندے، ان کو اپنے 4 بندے، باقی جائیں بھاڑ میں. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، بات تو آپ کی ہے اور سچ ہے، اور جس طرح آپ کا ٹپیکل جو آپ کا انداز ہے، کھری کھری آپ بات کرتے ہیں. لیکن اب اس میں سوالات کئی اٹھے ہیں ان ساری بات. اور ارشاد بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو بھی نظام ہو اس کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. لوگوں کے جو مسائل ہیں جب تک حل نہیں ہوں گے، اس طرح جو بھی آپ کرتے رہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکا، ملک آگے نہیں بڑھے گا. پھر شروع میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کی عوام ہے اسی طرح کے لیڈر ہوتے ہیں، تو عوام کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور چیزیں بہتر کرنی ہوں گی. ایک ایک کر کے اگر ہم سب بہتر ہوں گے تو پورا معاشرہ ہم تمام افراد سے ہی بنتا ہے، بہتری ہوگی، اور پھر ہم اکاؤنٹیبل بھی کریں گے جو ان کا کہنا تھا. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ایز یوزول باتیں آپ نے سچ کی ہیں، تلخ کی ہیں، لیکن اب اس کا امپیکٹ بھی اور ہم رزلٹ اس کا آنا چاہیے. جس طرح آپ نے بات کی کہ نوٹس سارے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد حل بھی کریں معاملہ. یہ آخری بات بتا دوں، یہ جو آپ اور میں نے کی ہے نا، کچھ نہیں کہ کوئی رزلٹ نہیں آنا. سر کسی کا تو ضمیر جاگے گا. نہیں. اس سوسائٹی، اس معاشرے میں یہ درندوں کی معاشرے، جنگل بھی نہیں ہے. جنگل کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، شیر بادشاہ ہوتا ہے، فلانی یہ ہوتی ہے، فلانی. یہاں کچھ بھی نہیں ہونا. یہ چند لمحوں کے لیے سننا ہے
واہ 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 واہ، فواد صاحب نے کیا خوبصورت بات کی، ارشاد بھٹی نے کیا تیر اور کافی کا کپ یا چائے کا کپ ہاتھ میں ہوگا اور اس کے بعد اسی بے ایمانی، اسی جھوٹ اور اسی منافقت کے راستے پہ چل پڑیں گے، کچھ نہیں ہونا۔ لیکن میں اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب میں اکثر سوچتا ہوں، میری ماں نہیں ہے، فوت ہو گئی ہے، میں اکثر سوچتا ہوں جب میں اپنی مرنے کے بعد ماں کے پاس جاؤں گا، وہ کہے گی ویل ڈن بیٹا۔ اللہ کے پاس جاؤں گا، میں کہوں گا اے اللہ جتنی اوقات تو نے میری جتنی دی تھی میں اتنا میں سچ بول گیا، سچ کے ارد گرد رہا۔ اور جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑا شوق ہے کہ میں جا کے ان کی ایک مرتبہ، میرے گناہگار آنکھیں تو اس قابل نہیں ہیں لیکن شوق ہے کہ دیکھوں، تو میں ادھر بھی شرمندہ نہ ہو سکوں، بس صرف اس لیے کرتا ہوں، ورنہ میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب مجھے نہیں لگتا۔ ہم مردہ ہو چکے ہیں، مردہ قوم ہے، ہم یہ مردے بیچنے والی مردہ قوم ہے۔ جی بھٹی صاحب، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے وہی ہم کر رہے ہیں، اور جو بھٹی صاحب نے کہا ہے، جو باتیں کی ہیں ان پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔